جی عزیز دوستو، السلام علیکم۔ آج ہم مختار مسعود کے مشہور سفر نامے سفر نصیب کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ دوستو، مختار مسعود اردو نثر نگاروں میں اپنی دلکش نثر اور منفرد اسلوب کی وجہ سے ایک منفرد مقام پر فائز ہیں۔ آواز دوست اور لوح ایام جیسی تصانیف کو بے پناہ مقبولیت ملی۔ مختار مسعود نے زندگی کا کافی حصہ اندرون اور بیرون ملک کی سیر و سیاحت میں گزارا۔ ان کی تحریروں میں ہمیں علی گڑھ کی علمی ادبی فضا اور رشید احمد صدیقی کا اثر واضح طور پر محسوس ہوتا ہے۔ سفر نصیب بھی اگرچہ ایک سفر نامہ ہے، مگر اگر اس کو غور سے دیکھا جائے تو یہ روایتی سفر ناموں سے بہت زیادہ مختلف ہے، کیونکہ اس سفر نامے کے دو حصے ہیں۔ ایک حصے میں سفر کی داستان ہے، جبکہ دوسرے حصے میں شخصی خاکہ نگاری کی گئی ہے۔ مختار مسعود خود اس کتاب سفر نصیب کے بارے میں لکھتے ہیں، یہ ایک ایسے سفر کی داستان ہے کہ جب منزل آئی تو مسافر سواری سے نیچے اترے ہی نہیں، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ لمحہ بھر کے لیے وہاں رکے بھی نہیں۔ چلتے چلتے کسی نے منزل پر نگاہ غلط انداز ڈالی اور کسی نے نظر انداز کیا۔ نظر بھر دیکھنے والے بھی گو دو چار سے ہی اس قافلے میں شامل تھے۔ دوستو، اس سفر نامے میں ہمیں مختار مسعود جو ہے وہ دراصل 1940 کے بعد جو جنگ عظیم کے تناظر میں یورپ کے حالات تھے، مختار مسعود ہمیں وہ حالات اس سفر نامے میں دکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی کے پس منظر میں تقسیم برصغیر کو بھی دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ اس سفر نامے میں ہمیں کم و بیش 80 برس کے، یعنی کہ 1940 سے لے کر 1980 تک کے حالات کا تجزیہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ عبدالرب غلام دستگیر اپنے تحقیقی مقالے اردو سفر ناموں کی روایت کا تنقیدی جائزہ میں لکھتے ہیں، مختار مسعود کے لیے سفر اور علم دو حقیقتیں ہیں، لازم و ملزوم۔ اس سفر نامے میں انہوں نے حقیقت کا ادراک حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ سفر نامہ سفر کا احوال کم اور تاریخ کا احوال زیادہ ہے۔ دوستو، مختار مسعود چھوٹے چھوٹے معنی خیز جملوں میں بڑی گہری اور پتے کی بات کہہ جاتے ہیں۔ مثلاً ایک اقتباس سماعت کیجیے: سیاست ہو کہ سفر، اقتدار کی مسند ہو کہ جہاز کی نشست، کرسی کے حصول کے اصول یکساں ہوتے ہیں۔ دوستو، قدرتی مناظر دیکھ کر مختار مسعود ایک اور دنیا میں پہنچ جاتے ہیں۔ قدرتی مناظر ان کو مسرور کرتے ہیں۔ وہ قدرتی مناظر اور دل فریب وادیوں کا تعمیراتی نقطہ نظر سے جائزہ لیتے ہیں۔ سری لنکا کی ایک پہاڑی علاقہ ادانیہ میں جب وہ پہنچے تو ان کی کیفیت بالکل مختلف تھی۔ ایک طویل اقتباس سماعت کیجیے گا: ذخیرہ میں 4 سو خوشبو کا جال پھیلا تھا، مہک کا ہر حلقہ دوسرے حلقے سے مختلف تھا، لیکن خوشبوئیں آپس میں یوں گڈمڈ ہو رہی تھیں جیسے جال الجھ گیا ہو۔ شامہ کا امتحان تھا بلکہ شامت تھی۔ پہلے سب خوشبوئیں دل کے مل کر دامن دل کو کھینچتی کہ جا این جا است، اور پھر خوشبو اسے اپنی طرف کھینچ کر تار تار کر دیتی۔ دوستو، اس کتاب میں مختار مسعود کا جو ذوق جمال ہے وہ بڑا ابھر کر اور نکھر کر سامنے آتا ہے۔ وہ نظاروں میں کھو سے جاتے ہیں، مگر جب وہ نظاروں کے طلسم سے آزاد ہوتے ہیں اور اس کے جادو سے ان کو رہائی ملتی ہے تو وہ سیاسی حالات پر بھی تبصرہ کرتے ہیں اور اپنے گرد و پیش کی ارد گرد کی چیزوں کا بھی جائزہ لیتے ہیں۔ وہ ایک نئی تکنیک یعنی کہ منظر سے کہانی پیدا کرنے کا گر جانتے ہیں، مختلف روایتوں اور حکایتوں کا سہارا لیتے ہیں اور اس طرح اپنے سفر نامے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مثلاً وہ ایک برفانی تودے کو دیکھتے ہیں تو ان کا فلسفیانہ ذہن ان کو کسی اور طرف لے جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں: گلیشیئر کی سطح ہموار مگر چتکبری نظر آنے لگی۔ اس بلندی سے سارے گلیشیئر پر نظر ڈالی۔ مثنوی مولانا روم میں حکایت ہے کہ ایک شخص سردی میں ٹھٹھرے ہوئے اژدہے کو مردہ سمجھ کر جنگل سے اپنے گھر لے آیا۔ گرمیاں آئیں تو اژدہا اس کو نگل گیا۔ وہ اژدہا دراصل نفس انسانی تھا۔ برفانی تودے بھی مولانا کے تمثیلی اژدہے سے ملتے جلتے ہیں۔ ہر انسان کے دل میں وہ ہزاروں خواہشیں جن پر دم نکلتا ہے منجمد ہو کر ایک برفانی تودے کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ دوستو، سفر نامے میں مختار مسعود نے انسانی خد و خال کو بھی دکھایا ہے، تہذیب و ثقافت کی بھی عکاسی کی ہے اور اپنے محسوسات کو بھی بڑی خوبصورتی سے پیش کیا ہے۔ عام طور پر سفر نامے میں خاکہ نگاری کی گنجائش موجود نہیں ہوتی، لیکن سفر نصیب اس حوالے سے بڑا منفرد مقام کا حامل ہے،
اس میں بہت سی شخصیات کے اوصاف اور ان کی عادات کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ عبدالرب غلام دستگیر اپنے تحقیقی مقالے اردو سفرناموں کی روایت کا تنقیدی جائزہ میں لکھتے ہیں، اس سفرنامے کی انفرادی خوبی یہ ہے کہ اس میں انہوں نے بہت سی شخصیات اور ان کے اندر پائے جانے والی اعلیٰ انسانی اقدار کو اجاگر کیا گیا ہے۔ دوستو، مختار مسعود سرکاری افسران کی مفاد پرستی پر بھی طنز کرتے ہیں، ان کی مجبوریوں کو بھی طنزیہ انداز میں دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک سرکاری افسر جو ہے وہ وفاداریاں کس طرح بدلتا ہے کہ جب نئی حکومت آتی ہے تو اس سرکاری افسر کی وفاداری بھی بدل جاتی ہے اور اس کے نظریات بھی بدل جاتے ہیں۔ تو یہ اتار چڑھاؤ کیسے آتا ہے، اس کی وجوہات بھی بیان کی ہیں۔ تو یہ صورتحال بھی اس سفرنامے میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس سفرنامے میں تحریک پاکستان کی بازیافت بھی کی گئی ہے اور دلکش اسلوب، منفرد لب و لہجہ کے باعث یہ اردو کا ایک اہم سفرنامہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ شکریہ۔